بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں اور جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے بار بار، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بات نہ ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات نہیں ماننا۔ اور میں پہلے بھی بار بار بتاتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں، سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کامیابی بات ماننے میں ہے۔ بات زور سے بولیے، ماننے۔ جس قدر آپ کے اندر بڑوں کی بات سننے کا، ماننے کا جذبہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ کیا ہوں گے؟ بولو، باہر دیکھیں، کامیاب ہوں گے۔ کیا ہوں گے آپ؟ جتنا زیادہ آپ کے اندر بڑوں کی بات کی عظمت، ادب، احترام ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی کبھی کبھی آپ کو ابو آپ کو سمجھاتے ہوں گے کچھ باتیں، سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ کبھی کبھی آپ کو امی سمجھاتی ہوں گی کچھ باتیں کہ بیٹا ایسا کر لو، ایسا نہیں کرو۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولے سارے بولیں۔ کبھی کبھی آپ کو دادا کوئی باتیں سمجھاتے ہوں گے، کبھی کبھی آپ کو گھر میں ماموں سمجھاتے ہوں گے، چاچا سمجھاتے ہوں گے۔ تو آپ کے بڑے آپ کو کبھی نہ کبھی گھر میں کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے ہوں گے، تنبیہ کرتے ہوں گے کہ آپ نے ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا بڑوں کا سمجھانا آپ کے فائدے کے لیے ہے نا، اس پر عمل کیا کرو، مان لیا کرو۔ جمعرات کے دن کی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی تھی ظہر کی تعلیم میں۔ ظہر کا جو ہمارا بیان تھا اس میں نے کچھ چیزیں آپ سے ذکر کی تھی۔ تو کچھ بچے تو ہیں جو ماشاءاللہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو پتہ نہیں سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے عمل کرنے کا، جبکہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ ان میں سے جو میں نے پہلی بات کہی تھی آپ سے کہ سلام کرنے کی عادت نہیں ہے بچوں میں، سلام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کو اٹھاؤ، احمد کو۔ جبکہ بچوں میں سلام کرنے کی عادت ہونی چاہیے بیٹا۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں زور سے سلام کریں، مدرسے میں داخل ہوں زور سے سلام کریں، کسی سے بھی آپ کی ملاقات ہو زور سے سلام کریں۔ تو بہت اچھی چیز ہے سلام۔ سلام دعا ہے، دعا دے رہے ہیں ہم، کسی سے سلام کر رہے ہیں تو ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ لیکن بچے سلام بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ بعض بچوں کو میں نے دیکھا کہ سلام کا کہنا پڑتا ہے کہ سلام کر لو بھائی، سلام سے کا کہنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی زیادہ عادت ہو سلام کرنے کی، جیسے کوئی آئے آپ فوراً کہیں السلام علیکم۔ اور سلام کے لیے ہر وقت ہاتھ ملانا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اب مثال ہے، میں کام کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، میرے ہاتھ میں گلاس ہے، میں پانی پی رہا ہوں، میں کسی سے کوئی مصروف ہوں تو منہ سے سلام کر لو السلام علیکم، بس۔ اب ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں۔ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کو کہنا پڑتا ہے بیٹا آپ منہ سے سلام کر لو، ہم سن لیں گے آپ کا سلام، جواب بھی دے دیں گے، لیکن ہاتھ ملانے سے کیا ہے؟ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ابھی کسی کام میں مصروف ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے سلام کی عادت۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی زیادہ سلام کرنے کی عادت تھی کہ سلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ سلام میں پہل کرنے میں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پہلے سلام کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ بولو، نہیں آئی نا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ آپ سلام سب سے پہلے کیا کرتے تھے، کسی کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اگلا آدمی چاہتا تھا میں بھی سلام کروں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر لیا کرتے تھے۔
بلکہ بعض جگہ میں نے سنا ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ بعض صحابہ نے کوشش کری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ کوشش میں ہار گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر گئے. یہ تھا سلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہے نا، البادیو بالسلام، سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. ایک چیز تو بچوں میں جو میں کہہ رہا تھا، سلام کرنے کی عادت ہونی چاہیے. عبداللہ اعظم سیدھے بیٹھے بیٹا، بات سنو غور سے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، ابو جیسے آئیں فوراً ابو السلام علیکم، امی سے ملو السلام علیکم. کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کو سلام کرو، ویسے تو سب کو سلام کرنا چاہیے، لیکن جن لوگوں سے آپ کی روزانہ کی ملاقات ہے ان کو تو بار بار سلام کرو. گھر داخل ہو سلام کرو، امی کو الگ سلام کرو، ابو کو الگ سلام کرو، بہن بھائیوں کو سلام کرو. وین میں جا رہے ہیں وین ڈرائیور کو سلام کریں، مدرسے آ رہے ہیں دروازے پر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں ان کو سلام کریں، السلام علیکم زور سے کہیں. جو آپ سے متعلق ہیں روزانہ کے، جن سے آپ کا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، ان کو جلدی جلدی سلام کرنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. بولیں جلدی بولیں. سلام کرنے کی عادت، یہ عادت ہر بچے میں ہونی چاہیے. گھروں میں بھی آپ بولیں بھائی سلام کیا کرو، سنت ہے سلام کرنا، سلام کرنا سنت ہے. ایک تو میں سلام کرنے کی عادت کا آپ سے کہہ رہا تھا. دوسری بات بچوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ باتیں بار بار کہنے کی ہے تاکہ آپ کی عادت پڑے، کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، نقصان ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے اور سنت کے خلاف بھی ہے. تو ہمیشہ پانی کیسے پینا چاہیے؟ سارے بچے بولیں. صحیح سے بیٹھے، سارے سیدھے بیٹھے، کچھ بچے صحیح سے نہیں بیٹھے ہوئے، بیٹھک خراب ہو رہی ہے بچوں کی، بیٹھک صحیح کریں. تو ہمیشہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. کیسے پینا چاہیے؟ زور سے بولیے. جب بھی آپ پانی گلاس میں لیں تو بیٹھنے کی جگہ مناسب جگہ دیکھیں. یہ نہیں کہ راستے میں بیٹھ گئے، نہیں، جگہ دیکھیں، کنارے میں ہو کر، سائڈ میں ہو کر بیٹھیں. کسی غلط جگہ پہ مت بیٹھیں کہ آپ کے بیٹھنے سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. مثال ہے، آپ نے جوس لیا دکان سے، بوتل لی کولڈ ڈرنک، اور دکان کے باہر بیٹھ گئے بیچ میں، اب آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا. ویسے تو کوئی بھی جوس اور بوتل بیٹھ کے نہیں پیتا. کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ دکان کے باہر کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جوس بیٹھ کر پی رہے ہوں، بوتل بیٹھ کر پی رہے ہوں. سب کھڑے ہو کر پیتے ہیں، سب کھڑے ہو کر. ایک اسٹائل ہے الٹے ہاتھ سے پینا، کھڑے ہو کر پینا. یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں، اسٹائل تو نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل تو تھا بیٹھ کر پینا. تو یہ بھی عادت اپنے اندر آپ ڈالیں کہ جب بھی کوئی چیز کھا پی رہے ہوں تو کیسے کھائیں گے؟ بیٹھ کر کھائیں گے. بولے سارے بولیں، زور سے بولیے، اور زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے. یہ بھی عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائیں پئیں. بلکہ آپ کسی بھائی کو دیکھیں، آپ نے اپنے دوست کو دیکھا، اپنے ساتھی کو دیکھا، مدرسے میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، تو آپ اس سے پیار سے کہیں کہ بھائی بیٹھ کر پئیں. بیٹھ کر پینا سنت ہے. خود بھی بیٹھ کر پئیں اور دوسروں سے بھی بیٹھ کر پینے کا کہیں، لیکن ادب سے کہیں. کیسے کہیں؟ محبت سے. تو ایک دوسری چیز جو آپ کے اندر پیدا کرنی ہے بیٹا، آپ لوگوں کو اپنے اندر یہ عادت ڈالنی ہے، وہ ہے پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو کھانے کی پینے کی، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ بیٹھ کر. زور سے بولیں، بولو جلدی، زور سے بولو سارے بچے، اور زور سے بولیے. اچھا آگے والے بچے خاموش ہیں، پیچھے والے بچے بولیں گے اور زور سے، آواز نہیں آ رہی. تو جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کی ہو اس کو بیٹھ کر استعمال کرنا ہے، سنت ہے. کھڑے ہو کر کھانا. اچھا جانوروں کو دیکھا بیٹھ کر پانی پی رہے ہوں؟ جانوروں کو دیکھا بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے؟ دیکھیں کسی گائے کو بیٹھ کر پانی پیے؟ نہیں، کھڑے ہو کر پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. تو یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر کھانا پینا، چلتے ہوئے کھانا پینا، چل بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، راستے میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، برگر بھی کھا رہے ہیں.
یہ تو کس کا طریقہ ہے؟ جانوروں کا طریقہ ہے. جو جانور ہوتے ہیں گائے بیل یہ لوگ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب سے اچھی مخلوق بنایا. انسان مسلمان سب سے اچھے ہوتے ہیں. انسان مسلمان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر کھانا پینا ہے, کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا پینا. ادھر دیکھو بھائی, زور سے بولے سارے, بیٹھ کر کھانا پینا ہے, کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا پینا. ایک بات یہ ہوگی. پھر دوسری چیز میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے کھاتے پیتے الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. عادت ہے بچوں کو, عادت ہے. جبکہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں چاہیے, سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے. الٹے ہاتھ تو غلط چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, باتھ روم میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سیدھا ہاتھ کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. سیدھا ہاتھ سے شیطان ہے, الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, کھڑے ہو کر کھاتا ہے پیتا ہے, ننگے سر کھاتا ہے پیتا. شیطان, شیطان کی کیا بتاؤ, شیطان کس طرح کھاتا ہے؟ زور سے بولیے. الٹے ہاتھ سے, کھڑے ہو کر, بولو, ننگے سر. دوبارہ بولے سارے بچے پہلے. شیطان کیسے کھاتا پیتا ہے؟ الٹے ہاتھ سے, کھڑے ہو کر اور ننگے سر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان بنایا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انسان مسلمان بنایا ہے. تو کیسے کھانا پینا چاہیے سارے بچے بولیں؟ ہمیشہ کی عادت ڈالو, ہمیشہ کی عادت ڈالو. سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر اور اسی طرح ٹوپی پہن کر. ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے, ننگے سر کھانا پینا نہیں چاہیے. عادت ڈالو بیٹا, ان چیزوں کی عادت ڈالو. بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے ٹوپی اتارتے ہی نہیں ہیں, گھر جاتے ہیں ان کی ٹوپی سر پہ رہتی ہے. تو جب ان کی ٹوپی ہمیشہ سر پہ رہے گی تو وہ کبھی ننگے سر کھائیں گے؟ ہمیشہ ان کی ٹوپی سر پہ رہتی ہے. عادت ہے ان کو ٹوپی پہننے کی, ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے. یا تو آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے یا امامہ باندھا کرتے تھے, ننگے سر نہیں رہا کرتے. تو ہمیں بھی کیسے رہنا چاہیے؟ ٹوپی پہن کے رہنا چاہیے, ننگے سر نہیں رہنا چاہیے. تو دوسری چیز میں نے جو آپ سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی عادت ہے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ختم کریں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور ایک اور بری عادت ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. اور سنیں بھائی, گردن اونچی کریں, ایسے کریں. شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے جبکہ گناہ کبیرہ ہے. بہت ساری بچوں کی شلواریں اونچی کرانے پڑتی ہیں. عادت ڈالو اپنی شلوار اونچی رکھنے کی, عادت ڈالو اپنی شلوار, چھوٹی شلوار سلواؤ, کرتے لمبے سلواؤ. طریقہ پتہ کیا ہے؟ سنت لباس یہ ہے کہ کرتا لمبا ہو, شلوار چھوٹی ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارا رواج الٹا ہو گیا کہ کرتے چھوٹے چھوٹے سلواتے ہیں, شلواریں لمبی لمبی سلواتے ہیں. شلوار کیسے سلوانی چاہیے؟ چھوٹی. کرتا کیسے سلوانا چاہیے؟ لمبا. بہت سارے بچوں کے کرتے چھوٹے ہوتے ہیں اور شلواریں لمبی ہوتی ہیں, لٹک رہی ہوتی ٹخنوں کے نیچے. جبکہ شلوار چھوٹی ہونی چاہیے, کرتے لمبے ہونے چاہیے. اور چھوٹا چھوٹا کرتا, گھٹنوں تک کا کرتا تو اچھا بھی نہیں لگتا, اچھا بھی نہیں لگتا. اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک جتنے اللہ کے نیک بندے, مقبول بندے, ان کا لباس کیا رہا؟ لمبے کرتے, چھوٹی شلوار. لمبے کرتے, چھوٹے کرتے, لمبی شلواریں. یہ تو مسلمانوں کا لباس نہیں رہا, یہ تو خلاف شرع لباس ہے, خلاف سنت لباس ہے. چھوٹا کرتا, لمبی شلوار, لمبا کرتا, چھوٹی شلوار. جتنے بزرگان دین ہیں آپ ان کی زیارت کریں گے, اللہ تعالیٰ کا بھی ملاقات کرائیں گے آپ کو. اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب جیسے آپ بڑے خاصا کرتا دیکھیں, بڑا خاصا کرتا لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ بتاؤ, دیکھیں آپ نے؟ تو بڑا آصف بھی ہمارے لیے بڑے ہیں, ہم دیکھیں بڑے آصف کا کرتا کیسے لمبا ہوتا ہے. تو لمبے کرتے ہونے چاہیے. لیکن عجیب بات ہے کہ بچوں کی شلواریں لمبی ہوتی ہیں. تو آئندہ سارے بچے شلوار اونچی رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو, شلوار اونچی رکھنے کی عادت ڈالو, عادت ڈالو. خود اس سے اونچی کرنے کی شلوار. اب بچوں کو بولنا پڑتا ہے یوں کھینچ رہے تھے اوپر, نہیں کھینچو نہیں, ایسے فولڈ کرو. اور یہ جو فولڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا شلوار موڑ یہاں سے اونچی کرنے کی, وجہ اس کی کہ آپ کی شلواریں لمبی ہیں. اگر آپ کی شلوار کا سائز ناف سے لے کر ٹخنوں سے اونچے تک سلواؤ گے تو اونچی بھی نہیں کرنی پڑے گی, خود ہی شلوار اونچی رہے گی. لمبی شلوار ہوتی ہے تو اس کو اونچا کھینچنا پڑتا ہے, بڑی شلوار ہو تو اونچا کھینچنا پڑتا ہے, اس کو اوپر کرنا پڑتا ہے. اور شلوار کا سائز اگر صحیح ہو تو پھر اس کو اوپر نہیں کرنا پڑتا, خود ہی اونچی رہتی ہے.
پھر ایک اور بری عادت جو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بچوں میں، ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناخن کے اندر میل ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، بیماریاں رکھتی ہیں یار، یہ کیسی گندی عادت ہے۔ ادھر دیکھو، ابھی تھوڑی ناخن دیکھنے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ ہر جمعرات جمعے کے دن ناخن کاٹنے چاہیے، ہر جمعرات جمعے کے دن۔ ہم تو پہلے آپ کو سکھاتے بھی تھے۔ تو ناخن بڑا رکھنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت، سارے نبیوں کی سنت، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں میں مشترک تھیں، یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا ناخن کاٹنا۔ ناخن آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ناخن بڑھانا یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، گندے لوگوں کا طریقہ ہے ناخن بڑھانا۔ بڑے بڑے ناخن تو پتہ نہیں مجھے کیوں اتنے برے لگتے ہیں، بڑے بڑے ناخن، تو ناخن خود ہی کاٹا کرو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی تربیت سے متعلق ہے انشاءاللہ، اور اس سے ملتی جلتی باتیں آپ کو میں بتاتا رہوں گا، لیکن آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے سارے بچے؟ تو جن بچوں کے ناخن بڑے ہوں، آج جیسے ہفتہ ہے، جن کے بال بڑے ہیں، آج ہفتے کا دن ہے، کل چھٹی ہے، تو سارے بچے کوشش کریں کل کے چھٹی کا دن ناخن بھی کٹوائیں، کاٹیں، خود سے ناخن کاٹیں اور بال بھی کٹوائیں، ٹھیک ہے؟ عمل کریں گے سارے بچے ان باتوں پر انشاءاللہ؟ زور سے بولیے۔